بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دیوار پہ جو کچھ کنندہ ہیں وہ تو میرے لب پہ آ سکتا نہیں۔ حالات مخدوش ہیں، یہ انڈر سٹیٹمنٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ جو پاکستان جن نامساعد حالات سے گزر ہے اس کو میں الفاظ میں ڈھال سکوں، بلکہ میرے پاس ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا ابھی ٹی وی پہ ایک ٹکٹ چل رہا تھا، یا تو ان کی ٹویٹ ہوگی یا کوئی بیان ہوگا۔ اس ملک کو جن مسائل کا سامنا ہے اور یہ ملک جس بحران سے دوچار ہے اس سے صرف مسلم لیگ نون ہی نکال سکتی ہے۔ میرا خیال ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک فکرہ اور بھی ایڈ کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہی شاید نکال سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون بھی نہیں نکال سکتی۔ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ میرے منہ میں خاک، لیکن یہ اگر نام بھی بتایا جائے تو بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوگی، اور آپ کے سوچنے والے ذہن کے اندر ایک ناک نقشہ بن رہا ہے جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس کا تخمینہ نہ لگایا جائے، اس کے بارے میں بتایا نہ جائے، اس کا تعین نہ کیا جائے۔ عمران خان صاحب کا ایک بنیر میں جلسہ تھا، کل شانگلہ میں جلسہ کیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کی۔ جلسوں میں تو ان کی کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ آج جلسے میں دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو وہ تھی جو انہوں نے نہیں کی، جس کو سننے کے لیے میں نے ان کی تقریر ٹیونڈ اپ کی ہوئی تھی۔ باقی باتیں بالکل وہی ہیں، رٹی رٹائی، کہ ایک تقریر کے اندر وہ کسی کو تڑی لگاتے ہیں، کسی کو روپ دیتے ہیں، کسی کو وہ پیغام دیتے ہیں، اور دو تین تقریروں میں سے پھر پیچھے ہٹاتے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، دو تین پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آج بنیر میں اپنے آئندہ لاہ عمل کا اعلان کرنا تھا، چنانچہ تو اس میں دلچسپی تھی کہ لانگ مارچ نمبر 2 کا آج انہوں نے اعلان کرنا تھا۔ دوسری بات یہ انہوں نے نہیں کی کہ جو پچھلے 2-3 دنوں میں انہوں نے جو انٹرویو کیے جن سے اب انہیں پیچھے ہٹنا تھا، میں اس کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک تو ان کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کل بھی ڈسکس کیا، پرسوں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آج بھی اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا، کیونکہ وہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور وہ انٹرویو سے وہ آج پیچھے ہٹے ہیں۔ پیچھے تو نہیں ہٹے، انہوں نے کمال مہارت سے اپنے ہی بیوقوفوں کو جو ان کے اکٹھے ہیں، جو ان کی بات ماننے کے لیے مصر ہیں، جو اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کی ہر بات کو سچ ماننا اور سمجھنا ہے، اسی کوئی وہ ایک عقل کے کسی پیمانے پہ اس کا تجزیہ کرنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ کسی اللہ اور اللہ رسول کے قرآن حدیث کے معیار کے مطابق اس کو پرکھنے پر تیار نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے تو شاید جو ہے وہ کافی ہو، لیکن عمران خان صاحب آپ نکل نہیں پائیں گے۔ اب اس میں انہوں نے آج ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، بھارت کو اور اسرائیل کو انہوں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے۔ یہ انڈیا کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انڈیا کو کیوں لے کے آئے ہیں۔ چونکہ انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک بات کی کہ انڈیا کے تھنک ٹینکس، دیکھو دماغ کہاں پہنچا ہوا ہے، دیکھو کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر کا جو خبث ہوتا ہے، جو گند ہوتا ہے، منہ پہ یکدم آ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے اندر سے کئی دفعہ باتیں جب نکلتی ہیں ایسی، تو جو اصل جوڑنے والے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، ایک عام فہم آدمی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، نہیں سمجھ آتی تو سامنے جو بیوقوف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو اندھے مقلد ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو انڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں بٹنے والا ہے۔ انڈیا تو پاکستان کے 3 چھوڑو 2 ٹکڑے پہلے کر چکا ہے، اور کئی درجن ٹکڑے اور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے تو ایک بنیادی ایک ایجنڈے کا حصہ ہے، اور ایک اس کا پورے کا پورا اس کی جو اسٹریٹجی ہے پاکستان کے بارے میں اس کا حصہ ہے۔ اب اس میں پاکستان میں ہوا کار ہو گئی، اتنی ہوئی کہ اب تحریک انصاف والوں نے بہت اس کے بارے میں دلائل دیے، ادھر سے ادھر سے وضاحتیں دی، سب کچھ کیا، لیکن اتنا لوگوں کے اندر جو عمران خان صاحب کے حلقہ اثر کے قریب بھی نہیں ہے، اور قریب بھی جو ہے باہر کے حصے کے ہیں، سارے کے سارے وہ مشتعل ہو گئے، ان میں اشتعال آ گیا۔ آج عمران خان صاحب نے ایک تو اس کو کور کیا کہ انڈیا اور اسرائیل، ان کا خیال ہے کہ اس طریقے سے لالی پاپ یا ایک کوئی سویٹ دے کے میں ایک چھوٹا سا چیزوں کو شاید ڈائیورٹ کر دوں گا۔ نہیں عمران خان صاحب، یہ نہیں ہوگا۔ اسی پیرائے میں کل کے جلسے میں اور آج کے جلسے میں نیا ترانہ متعارف کرایا۔ یہ ہوتے ہیں نوسر باز اور شاطر لوگوں کی نشانی۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ یہ وطن جو ہے پچھلے 4-5 مہینے ادھر نہیں جاگا تھا۔ اس وقت کوئی قرآن کی آیات یوز ہو رہی تھی،
پھر اللہ معاف کرے حدیبیہ کو حدیبہ، وہ اب لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں حدیبہ کہتے ہیں. بھئی وہ انگریزی کے اندر پڑھتے ہوں گے تو حدیبہ ہی پڑھا جاتا ہوگا. جن کو اپنے ایک اہم واقعے کا جو ازبر کرا دیا جاتا ہے آپ کو ہائی اسکول کی اسلامک اسٹڈیز میں، ان کو حدیبیہ کے بارے میں حدیبیہ نام نہیں آتا، اور نہ اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، نہ ہوتا ہے کس کانٹیکسٹ میں ہوئی، کب ہوئی، کن کے درمیان ہوئی. اور اپنے اسلام آباد سے جو انہوں نے ہزیمت کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ 26 مئی کو جو واپسی ہوئی اس کے کمپیریزن کر رہے ہیں. چنانچہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن. اب وہ چونکہ جہاد بھی ہے، اور یہ وہ ترانہ ہے کہ جو 1965 کی جنگ اور حج جنگ میں بجایا جاتا ہے. تو اب چنانچہ سمجھ لیا جائے کہ عمران خان صاحب جو کل میں نے کہا تھا کہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور جنگ کی تیاری خیبر پختونخوا سے کر رہے ہیں، اس میں آپ نے دیکھ لیا نا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا تھا کہ اس دفعہ ہم آئیں گے اور میں خیبر پختونخوا کی ساری فورس جو ہے اس کو میں ساتھ لاؤں گا. ایک صوبائی حکومت مرکزی حکومت پہ چڑھائی کر رہی ہے. اور پھر میں چلتے چلتے بتاتا جاؤں کہ اسرائیل کا کیوں کہا. اب اسرائیل کو نے اس لیے کہا کہ جو وفد گیا ہے اسرائیل میں، اور جس کی پچھلے 5-6 دن پہلے تصویریں شائع ہوئی، وہ اس وفد کو جو ہیڈ کر رہا تھا وہ بندہ وہ ہے جس کو عمران خان صاحب نے آتے ہی پی ٹی وی کا بہت بڑا عہدہ دے کے ایک بھاری تنخواہ کے ساتھ رکھا، اور اب اس کو اس حکومت نے نکالا تو وہ وفد لے کے گیا. اور پہلے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جی سرکاری ملازم، پی ٹی وی کا ملازم، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے جھوٹے اور نوسر باز ہیں کہ یہ نہیں بتایا کہ اس کو 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے فواد چودھری جب پہلی دفعہ وزیر اطلاعات بنے تھے تو اس کو وہاں پہ انچارج بنایا تھا. اب اس کے بھی بڑے ہواکار ہوئی. پھر اس میں ایک اور بات بھی تھی کہ جب عمران خان اقتدار میں آیا تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہاں پہ، اور خصوصاً وہ لوگ جو کہ اقوامی حالات پہ نظر رکھتے ہیں، کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ کا جہاز تل ابیب سے اڑا اور آ کے اسلام آباد میں لینڈ کیا. جو بین الاقوامی ایویشن ہے انہوں نے کہا جی اسلام آباد کی فضا میں گم گیا، آ کے اتر گیا، یعنی کہ اس کے بعد نہیں دیکھا گیا. کیونکہ جو ایئر کنٹرول ٹاورز ہیں وہ ہر وقت ہر جہاز کو واچ کر رہے ہیں. آپ کا یہ گوگل ہے، یہ آپ کو سارے جہازوں کی اس وقت جتنے ہوا میں ان کی نقل و حرکتیں بتا رہا ہے. جس ہوا جہاز کو مرضی ٹریک کر لیں وہ آپ پورا گوگل بتائے گا یہ جہاز کہاں جا رہا ہے. پھر جب لینڈ کرے گا آپ کو لینڈ کرتے ہوئے دکھائی دے گا اس فون کے اندر، اگر آپ کا ایپ ہے تو. ان کو اب یہ سارے واقعات ہوئے، انہوں نے وہاں پہ ایک اور شوشہ چھوڑا، اور مجھے پتہ ہے اس شوشے کے پیچھے پتہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے یہ تاثر یہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے میں امریکہ کا پریشر ہے. اور امریکہ کا پریشر میرا سب سے زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہوتا ہے. اسی کو عمران خان صاحب اسی کے اوپر اپنی ساری سیاست استوار کر کے بیٹھے ہیں. لیکن عمران خان مت بھولیں کہ 3.5 سال اگر اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی رول تھا اسرائیل کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں آنے پہ یا اس وفد کے جانے پہ، تو عمران خان اب پارٹنر کرائم تھے. اس بندے کو نوکری احمد قریشی کو آپ نے دی ہوئی تھی پی ٹی وی میں پاکستان کے خزانے سے لے کے بہت بھائی تنخواہ کے ساتھ. اب اس میں جاگ اٹھا ہے سارا وطن، الجہاد، اسرائیل، بھارت، امریکہ سازش، تانے بانے آپ ملا لیں. عمران خان چاہتے کیا ہیں؟ عمران خان پاکستان کے اندر کیوس چاہتے ہیں. عمران خان پاکستان کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہیں. عمران خان پاکستان کے اندر اناکی چاہتے ہیں. پاکستان جو ان کے عزائم ہیں وہ 4 مہینے سے، کل بھی میں نے بتایا کہ 22 جنوری کو انہوں نے نشری خطاب میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے بتایا تھا کہ میں آگ کے خطرناک ہو جاؤں گا، آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اب انہوں نے انڈیا کے اندر شاہجہانے بج رہے ہیں. یقین جانو کہ انڈیا کا جو چینل کھولیں، جو وی لاگ کھولیں، جو اخبار پڑھیں، ہیڈ لائنز ہیں پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈ انارکی. پاکستان کے اندر ٹوٹل افراتفری کا عالم ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستانی جمہوریت وہ پیچھے رہ گئے، عمران خان آگے چلے گئے. عمران خان کو جو چیز چاہیے وہ پاکستان کی نہ آئین کے اندر ہے نہ جمہوریت کے اندر ہے. اور فرما یہ رہے ہیں کہ میرے آئینی مطالبات، آئین وہی ہے جو عمران خان کے دل میں پھر رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ آئین یہ، کیونکہ جو آئین وہ پڑھتے ہیں اس کے جو ہمارے پاس موجود ہے پاکستان کو 1973 کو، اس کے اندر تو ان کے مطالبات نہیں ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا 4، جو میں کل بھی بتایا کہ 4 چیزیں بتائی کہ پاکستان جو ہے وہ بینکرپٹ ہونے والا ہے، پاکستان
خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. بھائی 3 حصوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ پلان بھی آ گیا ہے جیسے الطاف حسین کے پاس ایک گریٹر کراچی کا آ گیا تھا, یا شیخ مجیب الرحمان کے پاس بنگلہ دیش کا آ گیا تھا, یا آج سے 30-40 سال پہلے جی ایم سید وغیرہ کے پاس سندھو دیش کا آ گیا تھا, یا بلوچ قومیت والوں کے پاس گریٹر بلوچستان کا آ گیا تھا. اور چوتھا یہ کہ پاکستان نیوکلیر اثاثوں سے محروم ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر, بھارت کے اندر, انڈیا کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحران پاکستان کا انٹرنل نہیں ہے, یہ بحران بین الاقوامی بحران ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ایک عام ریاست نہیں ہے. پاکستان کے پاس 100 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں بڑے. میں ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ شاید سینکڑوں ہزاروں ہوں. میں بڑے ایٹمی ہتھیاروں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہم نے چاغی میں دھماکے کیے تھے. پاکستان میں 100 سے زیادہ ہیں. اگر کوئی بھی ریاست ہو, بھارت ہو, امریکہ ہو, روس ہو, چین ہو, جو نیوکلیر پاور ہے اور اس میں یہ کیفیت و کیوس کی, تو یہ بین الاقوامی خطرہ ہے. یہ آگے عمران خان صاحب کی ان 4 باتوں کو انڈیا نے, انڈیا کے اخبارات نے, انڈیا کے ٹی وی نے, انڈیا کے ویلاگز نے, انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ نے, انڈیا کے پولیٹیکل اینالسٹ نے اس طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی اور بالکل 100% درست کیا. تو چنانچہ آج عمران خان صاحب کا جو شوشہ تھا وہ ایک قدم پیچھے تھا کہ وہ چاہ کے لوگوں کو, عام آدمی کے اندر بھی اب سوال تو اٹھ رہا تھا کہ عمران نے یہ کیوں کہا کہ بھارت جو ہے وہاں پہ تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. ایک عام آدمی نے جب اسرائیل کے اوپر گفتگو ہوئی تو پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت کا کوئی وفد گیا, ظاہر ہے پچھلے ہفتہ 10 دن پہلے گیا. جب اس کی تفصیلات آئیں تو انہوں نے کہا جی میں بتاؤں گا کہ میرے پہ کس بندے کا دباؤ تھا, وہ بھی بتا دیں. لیکن عملاً یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر, ایسی سچویشن کے اندر انڈیا کے اخباروں کا اور دنیا کے اخباروں کا یہ شور مچانا ضرور ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بین الاقوامی بحران پیدا ہو سکتا ہے, پاکستان کا یہ پولیٹیکل کرائسس. آپ مجھے بتائیں, فرض کیا عمران خان صاحب نے آج سے 4-5 مہینے پہلے سینٹ کے الیکشن میں ان کا امیدوار ہار گیا, یوسف رضا گیلانی جیت گیا, تو انہوں نے چند دن بعد ووٹ آف کانفیڈنس لیا اسمبلی سے. یہ جو ہمارے بیٹھے پاکستان کے, جس کو کہنا چاہیے کہ ٹھیکیدار میں کہنا چاہتا ہوں, جن کے پاس پاکستان کی رجسٹری ہے, جن کے نام پہ, جن کے پروپرائٹی رائٹس ہیں, جن کے اس ملک کے, ان کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ 4-5 مہینے بعد جب عمران کو نکالیں گے تو پھر کیا بڑا بحران ہوگا. وہ ٹائم تھا کہ یہ ساری کیلکولیشن کرتے ہیں, لیکن اس میں کیا تھا, اس میں وہ 2-3 کام کرانے چاہتے. دیکھیں عقل دیکھیں, وہ یہ کرانے چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کو اپنے پاس گروی رکھانا تھا, تو ہماری اسٹریٹجی نے یہ سوچا کہ عمران سے یہ کام کروا دیں. اگر یہ ہو گیا اور اسی بحران میں آئی ایم ایف بھی پھنس گیا اور ایف اے ٹی اے بھی موجود ہے تو ہم پھنس نہ جائیں. اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ کام تو آپ کو پھر اب کرنے پڑے ہیں. اس وقت عمران کو یک جنبش قلم نکال دے, جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس لیتا آپ اس کے خلاف آ جاتے, آپ اسے باہر کر دیتے. اور بھی ان کے ویسٹ انٹرسٹ تھے کہ جی اگر زرداری صاحب نے, فضل الرحمان صاحب نے, نواز شریف صاحب نے کوئی اور ڈیمانڈز کر دی, کسی اور طریقے کی آئین کی بحالی کی بات کر دی, چنانچہ ابھی عمران کو چلنے دیں. عمران نے بھی اس کی چالاکی دیکھیں, اس نے نیب کا قانون ساتھ رکھا, جس میں نیب کے قانون نے تھا کہ جو یہ حکومت فیصلے کر رہی ہے وہ نیب میں چیلنج نہیں ہوں گے. یعنی کہ جن فیصلوں کے اوپر شاہد خاقان عباسی آج نیب بھگت رہا ہے, احسن اقبال نیب بھگت رہے ہیں, کرپشن میں نہیں, فیصلوں پہ کہ یہ فیصلے آپ نے غلط کیے, اس کی اسمبلی نے ان کو پروٹیکشن دے دی. اب یہ تو آپ کی صورتحال ہے کہ یہ حقائق ہیں, زمینی حقائق ہیں جو آپ کو میں نے سامنے رکھے ہیں. اب یہ کہ آگے ہونے کیا لگا ہے. عمران خان صاحب نے جنگ و جدل کا ماحول پیدا کیے ہوئے. کل میں نے آخر میں بتایا تھا کہ اگر عمران خان صاحب 3 مہینے رہ جاتے ہیں اور ان کی یہ تحریک اسی طریقے سے کامیابی کے ساتھ روزانہ جلسے کرتے ہو 3 مہینے وہ دندناتے پھرتے ہیں, تو میرے خاطر جمع رکھیں اور یہ لکھ کے رکھ لیں کہ پاکستان کے ادارے اور خصوصاً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا عسکری ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا.
اور میں تو لرز جاتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس جو نیوکلیر اسٹیٹ ہے، جو 24-25 کروڑ کا ملک ہے، جو دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی فوج کمزور ہو جائے. باوجود ہے کہ میں وہ واحد شخص ہوں جو ہر لمحے کہتا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے چند لوگوں کے مفادات سیاست میں ہوتے ہیں، پاکستانی فوج اس کی بھیٹ نہ چڑھتے گئے. عمران خان صاحب جیسا ہیرا پیش کیا، نہیں سنی گئی، اندھا دھندے کام کیے گئے، اندھا دھند عمران کو لایا گیا. اب عمران خان اندھا دھند ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. عمران خان صاحب نے کل پرسوں کی تقریر میں اور بھی باتیں کی، بلکہ انٹرویو میں پرسوں والے میں، کہ یہ جن بوتل سے نکل آیا ہے، یعنی کہ میرا جن بوتل سے نکل آیا ہے، اور یہ اب بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور کل کہیں، کل کو ڈرے یا پرسوں ڈرے جب ان کی سپیچ آئے گی، اس میں وہ کیا کہتے ہیں. آپ ابھی پچھلی کو کے ناپ تول کر رہے ہوں گے، اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اسے کتنے اثرات آئے یا کتنے نہیں آئے، آگے کے لیے کیا ہونے والا ہے. اب ان حالات میں جبکہ عمران خان صاحب پاکستان کو ایسی نہج پہ لے کے آئے ہیں کہ جہاں پہ پارلیمنٹ اس وقت بے اثر ہے، اب کچھ کہتے رہیں. جمہوریت جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے اس وقت اہم ہے جو اقتدار میں ہیں، جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا میرے جیسے بندے ہیں جو کہ ساری زندگی ناکام دانشوری کرنے کی کوشش کرتے رہے. وگرنہ جو عمران خان صاحب نے کروڑ اکٹھے کیے، ان کے نزدیک یہ جمہوریتیں، یہ آئین، یہ پارلیمنٹ، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کو ٹکٹ ٹوکری کر دیا. سپریم کورٹ کو انہوں نے ایسا ڈیفنسے میں ڈالا ہو کہ سپریم کورٹ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے. جہاں پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب حتیٰ کہ عزت کے توہین عدالت کے اوپر 5 نکری بینچ بنا کے عمران خان صاحب کو نیوے ہو کے صرف پیسے دیتے ہیں کہ نکل جائے، اور 5 نکری بینچ کی سمجھ بھی آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ ضروری ہو، کیونکہ نظریہ ضرورت بھی تو ہے نا ہمارے پاس 70 سال سے. اس کی بدروح جو ہے سپریم کورٹ کے کوریڈورز میں، اس کی کمروں میں، بڑے بڑوں میں پھر تو رہی ہے. تو نظریہ ضرورت یہ کہتا ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کو سزا دی تو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. قانون کو نہیں دیکھنا، آئین کو نہیں دیکھنا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے 4 ججز کے فیصلے کو حقیقت یہ ہے کہ بے توقیر کر کے رکھ دیا. آپ پڑھ لیں اور کمپیریزن کر لیں. کسی سارے لیگل سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنے ملک کے 100 بڑے سینئر قانون دان پکڑ کے یہ فیصلہ ان کے سامنے رکھ دیں، ان سے پوچھے کہ یہ کیا ہوا ہے. آپ بھی تو وکیل تھے کسی زمانے میں، آپ بھی تو سینئر وکیل تھے، پریکٹس کرتے تھے. آپ کے سینئر بھی موجود ہوں گے، ان کو بلا لیں، اپنے سینئرز کو بلا لیں اور اس فیصلے کی توجیہ کرا لیں. اب اس کیفیت کے اندر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ نمبر 2 کا افتتاح اعلان کرنا تھا. کل شانگلہ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بنیر میں جا کے اپنے لاحمل کا اعلان کروں گا. میں نے کل کیا کہا تھا کہ نہیں کرے گا. کل کا ویلاگ دیکھ لیں، میں نے کہا نہیں کرے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا، اور سپریم کورٹ نے کچھ ایسا فیصلہ دیا ہے کہ جو مختلف اس کی وجوہات اور توجیحات نکل رہی ہیں، تو میرے وکیل اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں. میں کہہ دوں عمران خان اب لانگ مارچ نہیں کر سکتا. لانگ مارچ تو اس نے 25 کو بھی کر لیا ہے. وہی سارے جھوٹ کو حاشیہ رائی کے لیے، زیب داستان کے لیے لانگ مارچ تھا. اس میں کچھ بھی نہیں تھا. ڈی چوک کی فورسز گئی H8 اور G8 کے گراؤنڈز میں، اور پیچھے 500-700 عورتوں کی ڈھال بنا کے وہ وہاں سے آنسو گیس پڑے. اب کہتے ہیں یہ آنسو گیس تو ٹیررسٹ پہ بھی نہیں استعمال ہوئی. اور میں کہتا ہوں یار خدا کے واسطے عمران خان صاحب، اللہ آپ کو راہ ہدایت دے. ٹیررسٹ پہ کبھی آج تک آنسو گیس استعمال ہوئی ہے؟ ربر بلٹس کبھی ٹیررسٹ پہ ہوئے؟ چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے کمال ہوشیاری سے انہوں نے لائیو ایمونیشن پولیس سے لے لیا. اگر گولی چلتی اور پولیس والا مرتا یا کوئی مرتا تو پولیس کے پاس کوئی گولی نہیں تھی. ان کو یہ بھی پتا چل گیا تھا. ان کا خیال تھا کہ 2-3-4 ہزار بندے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کے پاس آتشی اسلحہ تھا. اس کے لیے تو 10 بندے ہی کافی ہیں، مورچہ بنا کے آتشی اسلحہ چلا سکتے ہیں. چنانچہ عمران خان صاحب اس کیفیت میں کہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ناکام ہے. پھر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ سارے جلسے ناکام گئے. سارا پاکستان کہتا رہے، میں کہتا ہوں عمران خان آپ کے سارے جلسے ناکام گئے. 2-4 جگہوں پہ آپ کے جلسے ریسپیکٹیبل ہوئے ہیں، لیکن ریسپیکٹیبل جلسے وہ نہیں ہیں جو آپ 2011 میں کر چکے تھے، ہماگیر قسم کے، جن کا ایک زمانہ مترف ہو گیا تھا 2-3 جلسوں کا. اس کے بعد وہ ایک قصہ، ایک آپ کا خواب ہے اس طرح کے جلسے کرنا. اس وقت آپ کے پاس لانگ مارچ کی آپشن ختم ہو گئی ہے. آپ بے شک کر کے دکھا دیں، مجھے نکال دیں. میں پھر آج کہہ رہا ہوں
کہ آپ لانگ مارچ نہیں نکال سکتے. آپ نے 28 ابھی حال ہی میں 28 مارچ کو لوگوں کو کال دی, پھر آپ نے 2 ہفتے پہلے جمعے کی کال دی. مجھے بتائیں کہ 28 مارچ کو اسلام آباد میں 10 لاکھ بندہ آیا تھا, اس کا ذکر تو بتا دیں. جیسے اس کا تو ذکر 2-4 دن کر رہے ہیں کیونکہ ورکر اتنا مایوس ہے اپنی تحریک انصاف کا کہ ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. میں اس کو میرا خیال سم اپ کروں کیونکہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بات بہت لمبی چلی جاتی ہے اور واقعات اور قصے اتنے ہیں کہ میرا خیال جو غیر ضروری طور پہ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے. اب ہونے والا کیا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے, عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں, میں ان باتوں کے بارے میں کیونکہ خود 6-7-8 مہینے سے کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب تو اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں نا کہ پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے. کس کو نہیں پتا کہ پاکستان خانہ دگی کی طرف جا رہا ہے؟ اس کے لیے بھی آپ نے پوری کوشش کی عمران خان نے. میں صرف یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ اس جگہ پہ آپ لے آئے ہو بینکرپسی کے اوپر طرف بھی اور خانہ دگی کی طرف بھی. پھر اس کے بعد جو سیاسی تناؤ اور سیاسی کھچاؤ ہے جو کہ آپ ہی نے پیدا کیا پچھلے کئی سال سے گالم گلوچ کلچر سے اور ہاتھا پائی سے, وہ بھی اپنے انتہا پہ پہنچ گیا. اور خانہ جنگی جس کی آپ نے نشاندہی کر رہے ہیں وہ تقریباً اس کے ہم دھیانے پہ کھڑے ہیں. اگر ہم نہ لڑے اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ کوئی ہمارے پاس خانہ جنگی کرنے کے وسائل کم ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھوک سے, ننگ سے, پیاس سے نڈھال ہوئے پڑے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نیوکلیر سانسیں جو ہیں ان کو ہمارے سے چھیننے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. میں 73, 74, 75 سے مشرقی پاکستان کے بعد سے پڑھنا شروع کیا جب میں طالب علم تھا. وہ سیلے ہیرس ہے ایک, مجھے کیا کروں اس کے بارے میں, جرنلسٹ امریکن, اسے باقاعدہ ہر دفعہ بتایا 1979 میں بلوچستان علیحدہ ہو رہا ہے, اب 1985 میں ہو رہا ہے, 1990 میں ہو رہا ہے. ہندوستان یہ پلان کر کے دیتا ہے کہ بلوچستان فلاں دن علیحدہ ہو رہا ہے. پھر الطاف حسین صاحب کا فیکٹر آ گیا, انہوں نے کہا جی کہ اب کراچی جو ہے وہ علیحدہ بن جائے گا مہاجرستان. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اب تین کا پروپوزل لے کے آئے. مجھے عمران خان سے کوئی غرض نہیں ہے, عمران خان صاحب نے اس سے زیادہ وارداتیں کرنی ہے. مجھے غرض صرف ہماری پاکستان کی عسکری قیادت سے, جن کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, مطلق عنان ہے, اور جو صرف نیوٹرل ہوئے ہیں تو عمران کا یہ حشر ہو گیا. میری صرف ان سے یہ غرض ہے. آیا آپ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں؟ آیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس پاکستان کو بچانا ہے؟ آیا آپ کے پاس اتنی استعداد, اتنی کیپیسٹی ہے یہ جانچ پرکھ کی کہ پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب بہت کامیاب ہے کہ جو منصوبہ اس نے بنایا تھا اکیلے یا اس کے پیچھے کوئی لوگ تھے یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ تھی, 12-3-4 مہینوں میں اس نے دن دہاڑے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آپ کو, سب کو, سارے اداروں کو, پارلیمنٹ کو, حکومت کو, سپریم کورٹ کو, الیکشن کمیشن کو, افواج پاکستان کو, انہیں سب کو کھڈے نہیں لگا دیے. بے شک اندر سے آپ تل ملا رہے ہوں گے اور بہت سارے منصوبے بنا کے بیٹھے ہوں گے. آپ وضاحتیں دیں گے ابھی بھی عمران خان صاحب کو. چیف صاحب, آرمی چیف صاحب روزوں کے اندر لاہور آ رہے تھے یا کوئی ڈریس کر رہے تھے اپنے نوجوانوں کے آگے, تو ہر جگہ وضاحتیں دے رہے تھے. یہ وضاحتیں صرف بتاتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے سامنے جو ہیں وہ آپ کا منصوبہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو ادراک بھی لے کے جاتا ہے. لیکن عمران خان آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ہفتے کے بجائے اس ہفتے وہ بالکل اس کے عزائم فرق ہیں. 3 ہفتے پہلے بالکل فرق تھے. دوسری اس کی خوش قسمتی عمران خان کی یہ ہے, اور میں تو کئی دفعہ شاباش بھی دے چکا ہوں اس کی جو ہوشیاری پہ, کہ وہ کراچی سے لے کے چترال تک موجود ہے, اور اس کی وجہ بھی ہماری عسکری قیادت ہے جو اس کو اس طرح لے کے آئی تھی. تو اس صورتحال میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہٹا کے, جو کہ آپ نے کرنا ہے کہ کسی طریقے سے 2-3 مہینے بعد نگران حکومت لائیں, لے آئیں گے آپ, کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے, آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایگزیکٹلی وہ ٹریپ ہے جو عمران خان صاحب جو آپ کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہے. آئیں اور اس کے اندر پھنس جائیں. راستے 2 ہی ہیں اور دونوں کے نتائج جو ہے ایک کے کم بھیانک ہیں یا کچھ بہتری کے امکانات ہیں, اور دوسرے کے انتہائی بھیانک ہیں. ایک یہ ہے کہ اس حکومت کے پیچھے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور عمران خان صاحب جو اس کے عزائم ہیں اس کو خاک میں ملا دیں اور اس کو اپنی مدت پوری کرائیں اس حکومت کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہیں نگران حکومت بنا کے ان سے سارے گندے کام کروا کے, سارے سخت فیصلے کروا کے, اور پھر آپ سمجھیں کہ آپ عمران خان صاحب پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے تو یہ آپ کی بھول ہوگی.
میرا خیال میں آج اسی تھوڑے پہ بہت سمجھے وما لین البلاغ.